مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں، تو دعا کر، تیرے بڑے اچھے اعمال تھے. نہ بھاگے گا بھائی، یہ گلے نہ پڑ جائے میرے. اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ایک اور بوجھ ہم جو ہے نا، ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر، ایک اور بوجھ لے رہا ہے. تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی، تو قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے، اپنی ماں سے دور بھاگو گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گے، بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال نہیں کی. دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا، اماں کو اللہ نے اماں کہا، تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا. پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا، کہاں ساتھ رہنے والی، صاحبہ، صحبت سے ہے نا، ہمیشہ چپک کے رہنے والی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا، تو وہ بیوی پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار، پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا. یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے، تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ، جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو، دوست چپکے ہوئے ہیں. تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا. پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ، یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے. اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے، پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے، پھر یوں کرتے ہو تو یار یہ پھلترو. تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی. اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ. تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ. ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے. حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ، عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ. شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے، بیگم کو لے کے جاؤ. خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو. اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ نیک شریف ہیں، آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں بیان سن رہے ہیں ماشاء اللہ سارے شریف شرفا، لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر اللہ نے وسائل دیے، نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے. چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے، کبھی تو لے کے جاؤ نا. تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو، سمجھتے ہو، وہاں ساتھ رکھو اس کو. تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے. بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا، بیگم یہاں میرے قریب نہ، ٹھیک ہے نا، یہاں نہ، اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ. کیوں؟ نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا. وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں، بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں، ان سے دور بھاگے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ، بھائی سے دور بھاگے گا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں رکھا، باپ ماں اور پوری فیملی، اس خاندان سے مکر جائے گا، وہاں سے دور بھاگے گا. تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا، بس یہ فکر. لیکن جب پتہ چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی، بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو. ہم سمجھتے ہیں، دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے، مذہب کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے، ختم، ان ہی الا حیاتنا الدنیا. قرآن نے ان کی الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر. اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے، یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے. ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا تو اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے، تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا، تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی. وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے، کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا، ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے، بعد میں رزلٹ اناؤنس ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئی
اور آپ دھڑ 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 جا کے باہر آ کے گرے تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا, خود بخود نکلے ہم کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا ہے. یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا, چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے, خود ہی میدان ہی بن گیا یہ. تو ملحد یہی دلیل, یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے باہر, ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا, ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے, ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے, ختم. اب اس مٹی میں پودے اگاؤ, آپ اس کو کھاد کے طور پہ استعمال کرو بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو کئی ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے, بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے, کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ زمانہ ہے, کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری, مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا, تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے, موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کوئی فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے, کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے, روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے, یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمے کام ایسا لگا بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے, لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی, ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا, تو ہے کیوں کہتے ہیں نا لوگ, جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے, سب اس کو انوائٹ کریں گے, گلے ملیں گے, بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمہ ایسا کام لگا